روزانہ نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی۔ اس طرف بیٹھ جاؤں۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہلاکت ہے اس شخص کی جو پشت پیچھے عیب بیان کرتا ہے، اور اس شخص کی جو منہ پر عیب بیان کرتا ہے، اور ہلاکت ہے اس شخص کی جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا ہے، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی اس کے ساتھ رہے گا۔ ہرگز نہیں، چکنا چور اور چور چور کر دینے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم وہ چور چور کرنے والی آگ کون سی آگ ہے؟ وہ آگ وہ ہے جس کو رب نے بھڑکائی ہے، وہ دلوں تک پہنچنے والی ہے، اور بے شک وہ تم پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ۔ اس سورت کا نام سورہ ہمزہ ہے۔ اس سورت کی چونکہ پہلی آیت میں لفظ ہمزہ آیا ہے، اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 32واں نمبر ہے۔ 9 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے، اور اس کا ایک رکوع ہے۔ اس کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ کی جو ابتدائی زندگی تھی، مکہ کا جو ابتدائی دور تھا، لوگ آپ علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کرتے تھے۔ ان مخالفین میں بعض شریف الطبع لوگ تھے جن کو آپ علیہ السلام سے مخالفت تو تھی، لیکن وہ آپ علیہ السلام سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ اس کو پسند کرتے تھے۔ اور بعض شرارت میں اتنے بدتمیز اور نالائق تھیں کہ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی اور حرکتیں کرتے تھے، غلاموں کو مارتے تھے، لونڈیوں اور باندیوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی مذاق اڑاتے تھے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے یہ ایسا چاہتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں پر اثر ڈالوں، اور اس طرح لوگوں کو میرے قریب کر کے ان سے مال کو ایٹھوں اور جمع کروں۔ بعض آتے تھے اور کہتے تھے نہیں، اس کو اصل میں بہترین رشتہ چاہیے، اور رشتہ چونکہ ماں باپ یا دادا دادی کرتے ہیں اور اس کا کوئی ہے نہیں، تو اس طرح یہ سب کو اپنے قریب کر کے کوئی بہترین رشتے کی تلاش میں۔
بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پورے جزیرۃ العرب پر سرداری اور حکمرانی کرنا چاہتا ہے، یہی اس کا منشا ہے۔ بہرحال ان بدتمیزوں کے زبان پر جو بھی آتا تھا بے تحاشا بکواس کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر کیا تو زید ابن حارثہ اور حضرت بلال آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ جب طائف پہنچے تو طائف میں 3 بھائی تھے جو سردار تھے۔ ایک کا نام لیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ آپ علیہ السلام نے بہت حکمت اور نرمی سے ان کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، میری دعوت کو قبول کریں، اللہ کو اپنا معبود مانیں، میری رسالت کو تسلیم کریں، عقیدہ آخرت کو مان لیجئے، قرآن کو سچا مانیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، زنا نہ کرنا، کسی عورت کو بری نظروں سے نہ دیکھنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اس طرح کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے بولا کہ تیرے پاس فوج کتنی ہے اور تیرے پاس دولت کتنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس دولت بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی فوج بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدا کو تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا جس کو نبوت دے دیں، تجھی کو دے دی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ دوسرے نے کہا کہ تجھ کو نبی بنا کر اللہ نے غلاف کعبہ پھاڑ دیا، اس کا مطلب کعبے کی توہین کی، کوئی دوسرا نہیں ملا اس کو نبی بنانے کے لیے۔ یہ کہہ کر دوسرا بھی چلا گیا۔ تیسرے نے وہاں کے کچھ نوجوانوں کو اشارہ کیا اور کہا اس کو مارو، اس کے حوصلے کو پست کر دو اور کہو دوبارہ ادھر نہ آنا۔ اوباش و بدماش قسم کے نوجوانوں نے اس تیسرے بھائی کے اشارے پر آپ علیہ السلام کو بہت کڑوے کڑوے جملے کہے۔ 1450 سال گزر گئے۔ جو حضرات گئے ہیں آج بھی ادھر اور وہاں جاتے ہیں تو آج بھی وہاں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ علیہ السلام کو کم بختوں نے مارا تھا۔ وہاں سے زخمی ہو کر وہاں قریب میں جو عداس کا باغ ہے وہاں آئے تھے لڑکتے لڑکتے۔ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ خیر، لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پنڈلیوں اور گھٹنوں پر پتھروں کی بارش برسائی، جس سے آپ علیہ السلام کے پیر زخمی ہو گئے۔ اتنے منہ پھٹ اور بدتمیز لوگ تھے کہ سب منہ پر کہتے تھے۔ مکہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے، ان میں کچھ مخصوص نام ہیں۔ ابی بن خلف نامی شخص تھا، ولید ابن مغیرہ ہے، اخنس بن شریک ہے، اور کمبخت ابو جہل۔ یہ سارے کے سارے لوگ آپ علیہ السلام کو بہت تنگ کرتے تھے۔ ابو جہل کہتا تھا تو سونے کی کوٹھی میں رہتا ہے، تیرے پاس کتنی دولت ہے، تجھے ہی نبی بنا دیا گیا۔ اس طرح کی باتوں سے کمبختوں نے بہت پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتار دی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پشت پیچھے برائی بیان کرتا ہے۔
ان لوگوں کو جب بھی موقع ملتا سامنے بھی برائی کرتے تھے، اور جب وہ لوگ کبھی تنہا بیٹھتے تھے تو اپنی محفلوں کا موضوع آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ کلمات یہ ان کی محفلوں کی زینت بن جاتی تھی، یہی حرکتیں کرتے تھے۔ غیبت یہ ایک سنگین گناہ ہے، اور اس کو اتنا ہلکا کر دیا گیا ہے، اتنا آسان لوگوں نے کر دیا ہے، اس سے کوئی محفوظ نہیں۔ عوام، خواص، اچھے بوڑھے، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے سب اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ بچنا چاہیے۔ غیبت ایک سنگین گناہ ہے۔ بھئی غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ اپنے بھائی کا اس کے پشت کے پیچھے برائی سے تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ اس کو برا سمجھیں۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ چیز اگر اس کے اندر موجود ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس میں موجود ہیں تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو بہتہ، یہ تو نے اس پر الزام لگایا، بہتان لگائی۔ اور قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ہمیں تعلیم دی گئی، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کسی مرد کو مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کی مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کی مذاق کر رہے ہیں وہ تم سے بہتر ہوں۔ اور آپ نے فضائل میں حضرت شیخ کی کتاب میں واقعہ بارہا سنا ہوگا، ہارون رشید نے بہلول کو جو ایک چھڑی دی تھی، تو اس سے بھی زیادہ کوئی بہلول ملیں، بیوقوف ملیں تو اس کو دے دینا، مذاق اڑائی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کی مذاق کر رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کی مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس عورت کی مذاق اڑا رہی ہو وہ تجھ سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارے۔ بئس الاسم الفسوق، یہ تو بہت برے عمل ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو تمہارا شمار ظالمین میں سے ہوگا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض کے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم قرار دیا ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور صبح شام ہر فرض نماز میں کہہ رہے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم، مجھ کو ہدایت دے دیجیے۔ ادھر ظلم بھی کر رہے ہیں، ادھر دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ظالم کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ غیبت نہ کریں، بہت سنگین گناہ ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں۔ خنزیر سمجھ رہے ہیں نا، وہ انگلش کتا۔ اس جانور کو بھی دیکھتے ہیں نا بھائی تو گھن محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین دنیا پر کوئی چیز بیکار پیدا نہیں۔ اللہ کی کاریگری میں ہم غلطیاں نہ نکالیں، وہ جانتا ہے سب۔ وہ ایک شخص پاخانے کے لیے بیٹھا تھا اور اس میں کیڑے دیکھے، اس نے کہا اس میں اس کی کیا ضرورت ہے، گندگی میں پیدا کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو آنسوں بے چشم، آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو گئی۔ کسی حکیم کے پاس گیا تو اس نے کہا پاخانے کے جو کیڑے آتے ہیں اس کو پیس کر لگاؤ، شفا ہو جائے گی۔ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ یہ سبھر نہ ہوتا ہے نا
تو دنیا گندگی سے بھر جاتی، وہی کھاتے ہیں. یہ نظام ہے اللہ کا. بہرحال پورے دریا سے بھی اس کو دھویا جائے تو وہ جانور پاک نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا ہوگا وہ. تو ایک بزرگ خواب میں اس کا گوشت کھا رہے ہیں. کسی معبر سے تعبیر دریافت کی گئی، کہا کسی کی غیبت کی تھی؟ کہ غیبت تو نہیں کی تھی، البتہ کچھ لوگ غیبت کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا. کہ غیبت کرنے کی اور غیبت سننے کا ایک جیسا گناہ ہے. اس لیے بھائی کوشش کرتے رہنا چاہیے، غیبت نہ کریں. اور اگر ہو جائیں تو کیا کریں؟ اگر ہماری کوئی غیبت کرتا ہے تو بھائی کشو ہوندو نہیں، આપણે બેનું ખોદી લાવીએ કશું، اس میں نہ پڑیں. امام اعظم ابو حنیفہ تو کچھ مٹھائی کے ڈبے پاس رکھتے تھے، اور ایسے جو حاسدین ہوتے تھے جو حضرت کی برائی بیان کرتے تھے تو حضرت وہاں مٹھائی کے ڈبے بھیجتے تھے، ان کو ہدیہ دے دینا. تو جب وہ لوگ مٹھائی کے ڈبے ہاتھ میں پکڑتے تھے تو ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یار ہم حضرت کی اتنی برائی کر رہے ہیں اور یہ ہم کو ہدیہ بھیج رہے ہیں مٹھائی کے. تو اس میں بھی پھر جلن ہوئی کہ اومو بھی کوئی رہسیہ ہے، ابھی تو حضرت سے ملیں گے تو ہی پتہ چلے گا. اور حضرت کو پوچھ لیا، اور حضرت ایسا کیا کرتے ہیں آپ، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ گالیاں دینے اور ہماری برائی بیان کرنے کے بجائے آپ مٹھائی کے ڈبے بھیج رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ مفت میں مجھ کو نیکیاں دے رہے ہیں جو کہ آخرت میں بہت قیمتی ہوگی، تو یہ تو آپ کا احسان ہے مجھ پر، تو پھر میں آپ کو مٹھائی دے دیتا ہوں. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں، اور جب کبھی غیبت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو اپنی ماں کی غیبت کرتا ہوں، باقی کسی کی نہیں کرتا ہوں. میں اس معاملے میں بڑا بخیل ہوں، اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتا. ہاں میری ماں کے کھاتے میں جائے تو جائیں، کسی اور کی غیبت نہیں کرتا. تو غیبت نہ کریں بھائی، غیبت ایک سنگین بیماری ہے. حضرت تھانوی نے اس کا علاج بتلایا ہے کہ نفس کو کچلنا پڑتا ہے بھائی، بزرگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. بزرگوں کے پاس جائے بغیر کچھ نہیں ہوگا، بڑوں کے ساتھ رہنا ہوگا، اپنی تربیت کروانی ہوگی. ڈاکٹر بھی جب بیمار ہوتا ہے نا تو بھائی اپنا علاج خود نہیں کرتا ہے، وہ کسی اور کا سہارا لیتا ہے. آدمی اپنی بیماری کا علاج خود نہیں کر سکتا، اپنے اندر بیماریاں ہوتی. اور غیبت جو ہے ایک باطنی بیماری ہے، سنگین بیماری. ہمیں اپنے بڑوں کے پاس جا کر علاج کروانا چاہیے. اللہ والوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رہنے سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح کر دیتے ہیں. حضرت تھانوی کو کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھ کو غیبت کرنے کی بہت عادت ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی غیبت کرتے ہیں اس کے پاس جانا چاہیے کہ بار میں تاری غیبت کرے لیا، من معاف کر دیجیے. حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں نے کس چیز کے معاملے میں تیری غیبت کی تھی، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں. جا کر بتا دینا چاہے بھائی میں نے غیبت کی تھی، معاف کر دینا. یہ عام لوگوں کے بارے میں حضرت فرمائے. لیکن جب میرے پاس آؤ کہ وہ حضرت میں نے تمہاری غیبت کی ہے تو مجھ کو بتانا کس چیز کے معاملے میں تم نے غیبت کی، تاکہ مجھے پتہ تو چلے بھائی میرے اندر کیا کمی ہے، میں اس کو درست کروں. سمجھ رہے ہیں؟ تو غیبت بھائی ایک سنگین بیماری ہے، اور اس کا آسان علاج یہ ہے کہ آپ جس کی غیبت کرتے ہیں اس کے پاس جائیں اور کہیں میں نے آپ کی برائی بیان کی. اب ایک مرتبہ جائیں گے، ظاہری وستو سے بھائی ایگو ڈاؤن تھا، ہاں معافی مانگوا ضروری پڑی. پھر دوسری مرتبہ آپ غیبت کریں گے، پھر آپ جائیں گے تو پھر آپ کو خیال آئے گا کہ بدو کریں معافی مانگوا ضروری، غیبت نہیں کروی تو اس طرح دھیرے دھیرے یہ عادت ختم ہو جائے گی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے. ویل جو ہے ویل
اس کا مطلب بہت ہوتا ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی. اور ویل جو ہے وہ جہنم کے ایک طبقے کا بھی نام ہے. جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کا نام ویل ہے. فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس کو جب اس میں ڈالا جائے گا تو 70 سال کے بعد وہ اس کی تہہ میں پہنچے گا. 70 سال سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنا گجراتی والا نہیں، اردو والا 70 ایئرس، 70 سال کے بعد وہ اس کے گہرائی میں پہنچے گا. اب بھائی آدمی کتنا وزنی ہوتا ہے. اب جب آپ کوئی چیز اوپر سے وزنی چیز پھینکیں گے تو وہ کتنی تیزی سے نیچے آئے گی، ہے بھائی؟ بہت تیزی سے نیچے آئے گی. اتنا وزنی اور بھاری بھرکم آدمی ہوتا ہے، پھر بھی جب اس کو اس ویل یعنی اس ویل نامی طبقے میں ڈالا جائے گا تو وہ 70 سال کے بعد اس کی تہہ میں پہنچے گا. اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، جو کسی کی برائی پشت کے پیچھے کرتے ہیں، اور لمزہ جو منہ پر عیب نکالتے ہیں. جیسے ہمارے وہاں بولا جاتا ہے بعض لوگ بہت بدتمیز ہوتے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں عیب نکالتے ہیں کہ تو ایسا ہے، تو اندھا ہے، تو گنگا ہے، تو بہرا ہے، تو لولا لنگڑا ہے. اس طرح زبان سے عیب نکالتے ہیں. تو یہ بھی بہت غلط حرکت ہے. وہی کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے بلا وجہ، اس بیچارے پر اس طرح کی باتوں سے دل توڑ دیا جاتا ہے تو وہ مظلوم بن جاتا ہے. اور مظلوم کی آہ سے بہت بچنا چاہیے. اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ سیدھی عرش سے جا کر ٹکراتی ہے. اور ہم لوگ بہت روکڑو موڑا کہہ دو، یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اتنا جلالی آدمی تھا، فرعون اتنا ظالم جابر آدمی تھا، اور کیا کیا عیب نہیں تھے کم بخت میں. پھر بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں موسیٰ قولا لینا، جا کر نرمی سے سمجھانا ہے. ارے آپ کو کسی کے اندر کوئی عیب نظر آئے تو اس کی ترتیب ہوتی ہے، اس کا ایک نظام ہوتا ہے. اس طرح کچھ بھی بول دینا، دل آزاری کرنا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اور آج کل لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں. بہت اوکڑا تو مہرت کہہ دیا انہوں، نہیں، غلط بات ہے. موقع دیکھے جاتے ہیں، موقع دیکھے جاتے ہیں، مزاج پرکھا جاتا ہے. ہر ایک کو ہر ایک محفل میں کچھ بھی کہہ دینا، یہ تو تمہاری آپ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ بھائی میری تربیت نہیں ہوئی، یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ زبان سے کچھ ایسے کلمات بول جاتے ہیں جس سے سامنے والے کے دل ٹوٹ جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. یہ زبان جو ہے نا بھائی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو پورے بدن کے اعضاء زبان کو کہتے ہیں اللہ کی بندی سنبھل کے رہے نا، تو سنبھل کے رہی نا تو ہم سلامتی میں ہیں. ہاں تو ذرا بھی پھسلی تو ہماری خیرت نہیں. ظاہری بات ہے بھائی، کسی کو گالی دے کے وہ تو گھس جائے گی، بیرو ٹائٹ کرائی دے. سمجھ رہے نا؟ تو جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کا جسم بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم کبھی بہت بڑا ہوتا ہے. بلاء الانسان من اللسان.
इंसान पर मुसीबतें उसकी ज़बान से आती हैं, इसलिए भाई इसको बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको लग़्व और बेकार बातों में भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए एक बुज़ुर्ग बहुत खामोश बैठे रहते थे, वो सुनते ज़्यादा थे। इनको किसी ने पूछा, हज़रत क्या बात है, आप बहुत कम बोलते हैं, चुप रहते हैं ज़्यादातर? तो हज़रत ने फरमाया, भाई बोलने की चीज़ एक है और सुनने की दो है, इसलिए सुनता ज़्यादा हूँ और बोलता कम हूँ। सर भाई ये मशक कराई जाती है, ज़्यादा बोल बोल करना ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि जिनके वहाँ मामूलात में एक अमल ये भी दिया जाता है, 40 दिन तक चुपचाप बैठे रहने का, कुछ बोलने का नहीं। और फिर जब इनसे बर्दाश्त नहीं होता तो फिर हज़रत कुछ नसीहत फरमा दे तो फिर हज़रत का जवाब आता है, जो हमारी खामोशी को नहीं समझता वो हमारे अल्फाज को क्या समझेगा अपने। लेकिन कुछ लोगों का मिजाज होता है, बस वो बहुत पहले स्कूल में पढ़ा था, लप लप्यो काचबो, बोलते रहने का। भाई कम बोलने की आदत डालें, इसलिए कि कभी कभार ज़बान से जो ज़ख्म होता है वो तलवार के ज़ख़म से भी कई ज़्यादा गहरा होता है। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि तलवार का ज़ख़म भर जाता है, लेकिन ज़बान से जो ज़ख़म लगता है वो नहीं भरता है। इसीलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनवी में इस किस्म के वाक़यात लिखे हैं हमें समझाने के लिए कि एक लक्कड़हारा था। लक्कड़हारा समझते हैं ना भाई, जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने वाला। अब उसने कुछ लकड़ियाँ काटी और एक गठड़ी तैयार की, बांधी। और भाई सर पर चढ़ाने के लिए कोई था नहीं, तो शेर सामने से आ रहा था। भाई समझ पड़ी जवी जो है का डुप्लीकेट वाक्यों से हम, बाकी पैंट गीली हो जाती है सिर्फ दहाड़ सुनने से उसकी। कुत्तरों थी लोगों ने आखते भागनी बात था वो आगे से। खैर तो शेर आ रहा था सामने से, तो उस लक्कड़हारे ने कहा ये गठड़ी सर पे चढ़ाओ। ज़ाहिरी बात है भाई शेर एक दरिंदा जानवर है, उसके मुंह में बदबू आती है। तो लक्कड़हारे ने कहा ये मुंह ज़रा उधर रखो, तेरे मुंह में बहुत बदबू आती है। शेर ने उसको कहा ये तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी ना, इससे मेरे पाँव पर एक ज़ख़म कर। उसने कहा क्यों? कि कर वरना फाड़ खाऊँगा। और लक्कड़हारे ने उसके पैर पर एक ज़ख़म मारा, वो तो गठड़ी लेकर चला गया। फिर एक मुद्दत के बाद जब वो लक्कड़हारा वापस आया, फिर गठड़ी तैयार की और वही शेर सामने आया। तो उसने पहले से दूसरी मर्तबा जब उसने गठड़ी चढ़ाने का मौका आया तो पहले से चेहरा हटा लिया और गठड़ी चढ़ाई। लक्कड़हारे ने कहा क्या बात है, बहुत होशियार है, आज तो कहने का भी मौका न मिला, पहले से ही सर घुमा लिया। कहाँ देख तूने जो पाँव में ज़ख़म मारा था ना, देख वो भर गया, लेकिन जो तूने कहा ना तेरे मुंह में बहुत बदबू आती है, वो ज़ख़म अभी भी ताज़ा है। कभी कभार ज़बान से आदमी मजरूह हो जाता है, बहुत ज़ख्मी हो जाता है। हलाकत है हर उस शख्स के लिए जो पुष्ट के पीछे ग़ीबत करता है, और हलाकत है उस शख्स के लिए जो सामने बुराई बयान कर देता है। ये अच्छी बातें नहीं हैं, ये बुरे अखलाक में से हैं, हमें इसको सुधारना चाहें। वक्त हो गया है, बाकी की बात इंशाअल्लाह आइंदा।